بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ولا تباشروهن اور تم ان عورتوں سے نہ ملو اب تم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف بیٹھنے والے ہو پھر مساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها بس تم قریب نہ جاؤ ان حدوں کے کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے آیاتی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں ولا تأکلوا اور تم نہ کھاؤ اموالکم آپس میں ایک دوسرے کے مال اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کے اموال مال بالباطل ناجائز طریقے سے وتدلوا بها اور تم نہ لے جاؤ ان کے جھگڑے الی الحکام حاکموں کی طرف ججوں کی طرف لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقا ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے بالإثم گناہ کے ساتھ وأنتم تعلمون اور تم سمجھ بھی رکھتے ہو۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں روزے کی فرضیت کے بارے میں، قرآن پاک کے نزول کے بارے میں اور روزوں کے چند ایک احکامات کے بارے میں چند ایک باتوں کا بیان ہے۔ خصوصاً پچھلے درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کے لیے رمضان شریف کی راتوں میں کھانے کو، پینے کو، جماع کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ رات کو تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیویوں کے پاس جا سکتے ہو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ طلوع فجر سے تمہارا روزہ شروع ہوگا غروب آفتاب تک، یعنی دن دن کا روزہ ہے، رات رات کا روزہ نہیں ہے۔ اہل کتاب یہودیوں یا عیسائی ان کی شریعت کے اندر یہ بات تھی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفرق بیننا و بین اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، یہودی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان روزے کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ سحری کھانے اور نہ کھانے کا ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے، اور سحری کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی و ملائکتہ، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی المتسحرین، جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور فرض روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری کھانے میں تاخیر کرے گی، اور میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے آخر سحری میں جو گھنٹہ ہے، سوا گھنٹے، اس کے اندر کھانے کا اہتمام، اور افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے غروب آفتاب ہو جائے تو پھر یہ نہ سوچے کہ گھنٹے کے بعد خیر روزہ افطار کر لیں گے، نہیں، غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً تو اپنے روزے کو افطار کر لے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو میں میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے جب رات کو اللہ نے ہمارے لیے کھانے کو، پینے کو اور جماع کو حلال قرار دیا، کوئی آدمی اس کو غسل کی حاجت پڑ گئی، احتلام ہو گیا، جماع کیا اور اس کی وجہ سے غسل فرض ہے اور موقع نہیں ہے، موقع اتنا ہے کہ وہ سحری کھا سکتا ہے، اس نے سحری کھا لی، غسل نہ کیا، سحری کھانے کے بعد روزہ شروع کرنے کے بعد اس نے غسل کر دیا تو روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، روزے پہ کوئی فرق نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ہماری طہارت صغریٰ کبریٰ نہیں ہو،
لیکن روزہ وضو نہ ہو روزہ شروع ہو سکتا ہے. غسل فرض تھا اور غسل نہیں کر سکتا، سستی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے روزہ اس نے سحری کھانے کے ساتھ شروع کر لیا تو روزہ اس کا شروع ہو جائے گا، بعد میں غسل کرنا. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا. دوسری بات کہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے، بعض حضرات سے غلطی ہوگی اس زمانے میں کہ ان سے روزہ جو ہے افطار ہو گیا. مثلا ایک اعرابی ہے، ان کا نام ہے سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی روایت. حاضر ہوئے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہلاک ہو گیا. کہا کیا ہوا آپ سے؟ انی واقعات امراتی فی نہار رمضان متعمدا، جی دن کو روزہ رکھ کے میں اپنی بیوی کے پاس جان بوجھ کے چلا گیا، اس سے جماع کر لیا اور میرا روزہ ٹوٹ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا ارشاد؟ پر میں ایک غلام آزاد کروں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سخت حاجت مند ضرورت مند آدمی ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں. پر میں اچھا اگر غلام نہیں تو تم 60 دن کے لگاتار روزے رکھو، کوئی ناغہ نہ ہو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھا تو یہ اس کا نتیجہ نکلا تو 2 مہینے کے روزے میرے لیے بڑے مشکل ہے، نہیں رکھ سکتا، اتنی ہمت نہیں. اب میں اچھا 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مدینہ المنورہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے بیچ میں مجھ سے زیادہ حاجت مند ضرورت مند آدمی کوئی بھی نہیں، میں 60 مسکینوں کو کس طرح کھانا کھلا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گیا. ایک ٹوکرا آ گیا اللہ کی شان کھجوروں سے بھرا ہوا، تقریباً اس میں 13 سا کھجوریں تھیں اور ایک سال میں تقریباً 1.25 سیر کھجور آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے جاؤ اور مدینہ المنورہ کے حاجت مندوں ضرورت مندوں پہ تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. اس نے پھر وہی بات کی اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی غریب آدمی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا جاؤ جا کے اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، بیوی بچوں کو کھلا دو. یعنی انتہائی حاجت مند ضرورت مند اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بھی بتا دیا. ورنہ حکم یہی ہے پیاز کے ساتھ کھاتا ہے تو پیاز کے ساتھ وہ 60 دن کا کھانا حاجت مند ضرورت مند کو صبح شام کا کھلائے. چٹنی کے ساتھ کھلاتا ہے، کھاتا ہے تو چٹنی کے ساتھ کھلا دے. ساگ دال ہے اس کے ساتھ کھلا دے. عمدہ کھانا ہے تو عمدہ کھانا کھلائے. روزے کا کفارہ یہی ہے. اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ ضرور رکھے. جو توڑا ہے اس کے بدلے میں ایک روزہ وہ، اور اس کا کفارہ جو میں نے ابھی عرض کی ہے یہ کفارہ ہے. لیکن اتنا یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضه صوم الدهر كله وانصامه. جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے افطار کر لیا توڑ دی، پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھے نفلی روزہ، تو جو اجر و ثواب اس فرضی روزے کا ہے وہ اجر و ثواب اس کو نہیں مل سکتا. تو رمضان ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہاں چند باتوں کا بیان تھا، ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کی درس کی ابتدائی آیات کریمہ میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ حکم ہے تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے. ملنا مراد ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ بیویوں سے جماع نہیں کر سکتے، ان سے نہیں مل سکتے. وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف بیٹھنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں. کیا صحابہ جب وہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے تو بیویوں سے ملتے تھے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. یعنی اعتکاف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ پابندی لگا دی کہ اعتکاف کے دوران تم نے بیویوں سے جماع نہیں کرنا، اس دوران پابندی لگا. اسی طرح عورتیں اگر وہ اعتکاف بیٹھی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جہاں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہیں، مسجد میں عورت کو اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت ہے. جب جمعہ فرض ہے اس کے ذمہ فرض نماز کے لیے مسجد میں اس کو نہیں بلایا جاتا کہ مسجد آ کے جماعت سے نماز پڑھو، تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ وہ مسجد اعتکاف نہ بیٹھے بلکہ اپنے گھر کے کسی کونے میں ایک کونا صاف ستھرا نامزد کر کے وہاں وہ اعتکاف بیٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شان اس کو وہی اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ جل شان مردوں کو مرحمت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن. اگر حالات سازگار ہوں، معاشرہ اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، تو فرمایا عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، لیکن وبیوتہن خیر لہن ان کے گھر ان کے لیے بہت اچھے ہیں.
اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو گھر میں نماز پڑھنا بہت اچھا ہے. بلکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحن کے اندر نماز پڑھتی ہے تو صحن کے اندر نماز پڑھنا اچھا نہیں، زیادہ اچھا ہے برآمدے میں پڑھے. اور کمرے میں نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ برآمدے میں نماز پڑھے. اور اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے کی نسبت سے زیادہ خوبصورت ہے. عورت کی اس کے لیے پردہ ہے، رکوع کرے گی، سجدہ کرے گی تاکہ اس کا پردہ متاثر نہ ہو، اس کی نماز کے اندر کوئی خرابی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ساری امت کے لیے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا اس حالت میں تم عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب یہ ہے کہ منت مان لی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا. اور یا اللہ سے ویسے وعدہ کر لیا کہ اتنے دن میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو اعتکاف کی یہ نظر ہو چکی منت پر یوفوا نذورہم، اپنی نظروں کا پورا کرنا فرض ہے، لازم ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. جتنے دن کے اعتکاف کی نیت مانتی ہے تو روزہ بھی ساتھ لازم ہو جائے. روزہ بھی رکھے گا، اعتکاف بھی بیٹھے. ایک مسئلہ تو یہ آ گیا، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں. دوسرا سنت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان شریف کے آخری اشرے میں بیٹھتے تھے. 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ رہے. ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اشرے کا اعتکاف کیا. اور کبھی پہلے اشرے کا بھی اعتکاف کیا، کبھی دوسرے کا بھی، کبھی پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا. لیکن اصل سے جو سنت مؤکدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے رمضان شریف کے آخر میں اعتکاف بیٹھنا. اور ایک ہے مستحب اعتکاف، جب کبھی مسجد میں آئے نیت کر کے 1 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یا اللہ میری اعتکاف کی نیت ہے جب تک میں مسجد میں ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے اور مسجد کا ادب جو ہے وہ متاثر ہو، اللہ کے رسول کے ہاں وہ بات پسند نہ ہو. تو اگر ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے. تو باہر یہ 3 طرح کے اعتکافات ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روزوں کے احکامات کو ان آیات کریمہ میں بیان کر کے فرمایا کہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ. جو جانور کسی دوسرے کی چراگاہ کے باہر چلتا ہے تو احتمال ہے کہ وہ اندر بھی داخل ہو جائے، تو باہر چلنا بھی اس کے لیے اچھا نہیں. اگر اللہ فرماتے ان سے بھلانا تو دور کی بات ہے، آگے نکل جانا تو دور کی بات ہے، یہ میری حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. پچھلی آیت کریمہ میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی. آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، اور اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا چند چیزیں ہم نے تمہارے لیے حرام فرمائی ہیں وقتی. کھانا جائز تھا، اب نہیں کھا سکتے رمضان میں روزے میں. پینا جائز تھا، اب نہیں پی سکتے رمضان میں دن کو. بیوی جائز تھی، اب نہیں جا سکتے اس کے پاس. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائمی حرام ہیں. اور دائمی کون سی چیز حرام ہے؟ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، چوری کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، یہ جتنے سلسلے ہیں دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے لینا، حاصل کرنا، یہ پکا حرام ہے. جہاں تم اس کا اہتمام کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، وہاں تم اس کا بھی اہتمام کرو کہ دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے اپنے لیے حلال نہ سمجھو. ارشاد ہے ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ. یہ نہ روزوں کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں تو بڑے چست ہو، اور یہ معاملات آ جائیں تو تم سست ہو جاؤ. تو لازم اور ضروری ہے کہ بندہ اس کا بھی اہتمام کرے کہ دوسرے کا مال اپنے لیے جائز نہ سمجھے. ولا تاکلوا، تم نہ کھاؤ اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، جھوٹ کے طریقے سے، باطل طریقے سے. وتدلوا بها، اور تم نہ لے جاؤ ان مالوں کی جھگڑوں کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لتاکلوا فریقا، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، وانتم تعلمون، تم سمجھتے. حدیث مبارکہ عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یاد رکھ لیں. بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ عدالت سے مجھے ڈگری مل چکی، فلاں جج نے میرے بارے میں تمام کیسوں سے، تمام عدالتوں سے میں جیت چکا ہوں، لیکن اندر ان کا کہتا ہے تو چور ہے، زمین دے رہی نہیں، حق دے رہا نہیں، مکان دے رہا نہیں، دکان دے رہا نہیں، پیسہ دے رہا نہیں. تو حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ میرے پاس جھگڑے لاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ چرب لسان ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں، اور بات اس انداز سے رکھتے ہیں کہ میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں ان کے ظاہر کو دیکھ کر، حالانکہ وہ ناحق ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی قسم میں اگر فیصلہ بھی دے دوں تو جو اس نے ناحق لیا ہے جہنم کا انگارہ لیا ہے.
سب سے بڑی عدالت سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمایا تو میرے لیے حلال ہو گئے. بھائی حلال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمہارا ضمیر حلال نہ سمجھے. چور کو سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے گنہگار کو. ساری دنیا واہ واہ کرتی ہے لیکن یہ کہتا ہے تو فراڈی آدمی ہے, تو دھوکے باز ہے, تو حرام خور ہے, تو ظلم کرنے والا ہے, زیادتی کرنے والا ہے, بغاوت کرنے والا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت فیصلہ دے دے اور بندہ ناحق ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو کیا آج کل کی عدالتوں سے کوئی آدمی کسی طریقے سے چرب لسانی سے, ہیلا سازی سے, بڑا وکیل کر کے, جھوٹے گواہ بنا کے یا مختلف ہیلوں بہانوں سے وصول کر لے تو کیا جائز ہوگا؟ کبھی جائز نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں میں عمل کی توفیق سے بنا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ولا تباشروهن, اور تم ان عورتوں سے نہ ملو, وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف بیٹھنے والے ہو, فی المساجد مسجدوں میں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, بس تم قریب نہ جاؤ ان حدوں کے. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, اللہ بیان کرتا ہے آیاتی, اپنی آیتیں, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. ولا تأکلوا, اور تم نہ کھاؤ, اموالکم, آپس میں ایک دوسرے کے مال, اموالکم بینکم, آپس میں ایک دوسرے کے اموال مال, بالباطل, ناجائز طریقے سے, وتدلوا بها, اور تم نہ لے جاؤ ان کے جھگڑے, الی الحکام, حاکموں کی طرف, ججوں کی طرف, لتأکلوا, تاکہ تم کھاؤ, فریقا, ایک حصہ, من اموال الناس, لوگوں کے مالوں سے, بالإثم, گناہ کے ساتھ, وأنتم تعلمون, اور تم سمجھ بھی رکھتے ہو. یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والے آیات کریمہ میں روزے کی فرضیت کے بارے میں, قرآن پاک کے نزول کے بارے میں, اور روزوں کے چند ایک احکامات کے بارے میں چند ایک باتوں کا بیان ہے. خصوصاً پچھلے درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کے لیے رمضان شریف کی راتوں میں کھانے کو, پینے کو, جماع کرنے کو حلال قرار دیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ رات کو تم کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, بیویوں کے پاس جا سکتے ہو, یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. طلوع فجر سے تمہارا روزہ شروع ہوگا غروب آفتاب تک, یعنی دن کا روزہ ہے, رات کا روزہ نہیں ہے. اہل کتاب یہودیوں یا عیسائی, ان کی شریعت کے اندر یہ بات تھی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفرق بیننا و بین اہل الکتاب اکلۃ السحر, ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان, یہودی, عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان روزے کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ سحری کھانے اور نہ کھانے کا ہے, کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے. اور سحری کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی و ملائکتہ, بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی, یصلون علی المتسحرین, جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور فرض روزے کا اہتمام کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری کھانے میں تاخیر کرے گی, اور میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی. سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے آخر سحری میں جو گھنٹہ ہے, 1.25 گھنٹے, اس کے اندر کھانے کا اہتمام. اور افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے غروب آفتاب ہو جائے تو پھر یہ نہ سوچے کہ گھنٹے کے بعد خیر روزہ افطار کر لیں گے, نہیں, غروب آفتاب ہوتے ہی
فوراً وہ اپنے روزے کو افطار کر لے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، جب رات کو اللہ نے ہمارے لیے کھانے کو، پینے کو اور جماع کو حلال قرار دیا، کوئی آدمی اس کو غسل کی حاجت پڑ گئی، احتلام ہو گیا، جماع کیا اور اس کی وجہ سے غسل فرض ہے، اور موقع نہیں ہے، موقع اتنا ہے کہ وہ سحری کھا سکتا ہے، اس نے سحری کھا لی، غسل نہ کیا، سحری کھانے کے بعد روزہ شروع کرنے کے بعد اس نے غسل کر دیا تو روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، روزے پہ کوئی فرق، نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ہماری طہارت صغریٰ کبریٰ نہیں ہو، لیکن روزہ وضو نہ ہو روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ غسل فرض تھا اور غسل نہیں کر سکتا، سستی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے روزہ اس نے سحری کھانے کے ساتھ شروع کر لیا تو روزہ اس کا شروع ہو جائے گا، بعد میں غسل کر لیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا۔ دوسری بات کہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے، بعض حضرات سے غلطی ہوگی اس زمانے میں کہ ان سے روزہ جو ہے افطار ہو گیا۔ مثلا ایک اعرابی ہے، ان کا نام ہے سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت۔ حاضر ہوا اس کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہلاک ہو گیا، کہا کیا ہوا آپ سے؟ انی واقعت امراتی فی نہار رمضان متعمدا، جی دن کو روزہ رکھ کے میں اپنی بیوی کے پاس جان بوجھ کے چلا گیا، اس سے جماع کر لیا اور میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا ارشاد؟ اور میں ایک غلام آزاد کروں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سخت حاجت مند ضرورت مند آدمی ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ اور میں اچھا اگر غلام نہیں تو تم 60 دن کے لگاتار روزے رکھو، کوئی ناغہ نہ ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزہ رکھا تو یہ اس کا نتیجہ نکلا تو 2 مہینے کے روزے میرے لیے بڑے مشکل ہے، نہیں رکھ سکتا، اتنی ہمت نہیں۔ اب میں اچھا 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مدینہ المنورہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے بیچ میں مجھ سے زیادہ حاجت مند ضرورت مند آدمی کوئی بھی نہیں، میں 60 مسکینوں کو کس طرح کھانا کھلا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، ایک ٹوکرا آ گیا اللہ کی شان کھجوروں سے بھرا ہوا، تقریباً اس میں 13 سا کھجوریں تھیں اور ایک سا میں تقریباً 1.25 سیر کھجور آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے جاؤ اور مدینہ المنورہ کے حاجت مندوں ضرورت مندوں پہ تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے پھر وہی بات کی، اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی غریب آدمی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا جاؤ جا کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتا، بیوی بچوں کو کھلاتا، یعنی انتہائی حاجت مند ضرورت مند اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بھی بتاتے ہیں۔ ورنہ حکم یہی ہے، پیاز کے ساتھ کھاتا ہے تو پیاز کے ساتھ وہ 60 دن کا کھانا حاجت مند ضرورت مند کو صبح شام کا کھلائے، چٹنی کے ساتھ کھلاتا ہے، کھاتا ہے تو چٹنی کے ساتھ کھلا دے، ساگ دال ہے اس کے ساتھ کھلا دے، عمدہ کھانا ہے تو عمدہ کھانا کھلائے۔ روزے کا کفارہ یہی ہے، اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ ضرور رکھے، جو توڑا ہے